السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ آج ہمارے پاس 3 بہت اہم خبریں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ 6 دن گزر چکے ہیں. اکانومسٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے متعلق ایک آرٹیکل چھپا، لیکن اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد 6 دن گزرنے کے باوجود تحریک انصاف ابھی تک برطانوی عدالتوں سے رابطہ نہیں کر سکی. اس کی کیا وجہ ہے یہ فیاض بھائی سے جانیں گے. اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف اب اس آرٹیکل سے توجہ ہٹانے کے لیے طرح طرح کے سٹیج ڈرامے اور تھیٹر لگانا شروع ہو چکی ہے. اور یہ واقعہ اسی سال میں اگر دیکھا جائے تو کم از کم 3 سے 4 مرتبہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھی ہوتی ہیں اور پھر پولیس کی ایک وین میں بیٹھتی ہیں اور پھر وہ وین ان کو 5 منٹ بعد تھوڑا سا آگے جا کر ڈراپ کر دیتی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر مظلومیت کا ڈرامہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے اوپر باقاعدہ پرچے درج ہیں اور اگر پولیس انہیں وین میں بٹھا سکتی ہے تو گرفتار بھی کر سکتی ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہ وین میں بیٹھتی ہیں اور 5 منٹ بعد وہ وین ان کو اتار کر چلی جاتی ہے اور وہ گرفتار نہیں ہو رہی؟ یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم میں اس وقت ایک بہت بڑی جنگ چھڑ چکی ہے. وجاہت احسان نے موہت پیرزادہ کو آج اپنی درمیانی انگلی دکھائی ہے اور اس کے علاوہ عمران ریاض اور ان کے ساتھ جو ٹک ٹاکروں کا ایک پورا گروہ ہے وہ ابابیل کے نام سے ایک مہم چلا رہا ہے جس پر تحریک انصاف کے اوورسیز اکاؤنٹس بول رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے بھاری پیمانے پر فنڈنگ لے کر بھاگ گئے ہیں. تو اس میں بھی کیا حقیقت ہے یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک. تو فیاض بھائی سب سے پہلے آج کا پہلا ٹاپک، اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کی وجہ سے آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا کھولیں تو تحریک انصاف کے اکاؤنٹس باقاعدہ فیلڈ مارشل صاحب کو گالیاں دے دے کر ہلکان ہوئی جا رہے ہیں. کبھی فیلڈ مارشل کو گالیاں، بشرا تسکین کو گالیاں، اوون بینٹ جونز کو گالیاں، کبھی مجھے گالیاں دیتے ہیں، کبھی آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی ادھر دیتے ہیں، کبھی ادھر گالیاں. لیکن برطانیہ کی عدالت میں پرچہ نہیں، مقدمہ نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2022 کے اندر آپ کا شہباز شریف کے حوالے سے ڈیلی میل میں ایک آرٹیکل لکھا. جی وہ لکھا نہیں، لکھوایا گیا. میں آئی وٹنس ہوں، میں ان میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوں جس میں بانی تحریک انصاف پوری ٹیم سے پوچھتا تھا کہ ہاں یار وہ لگوا دیا، وہ اس کا سارا سلسلہ ہو گیا. پھر اس کی فیڈ بیک لیتا تھا کہ یار وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کا جناب آپ کا اوورسیز چیپٹر کی طرف سے فنڈنگ کر کے وہ آرٹیکل لکھوایا گیا کہ 2005 کے اندر جو زلزلہ آیا تھا اس کے جو فنڈز تھے اربوں روپے کے، وہ جب 2008 کے اندر یہ برس اقتدار میں آئے، ٹھیک ہے جی، میثاق جمہوریت کے تناظر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جناب زرداری صاحب اوپر، نیچے جناب آپ کی جناب نون لیگ کی حکومت، تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے وہ اربوں روپے کے فنڈ وہ ہڑپ کر لیے. اب اس کے اوپر کیا بنتا تھا؟ اس کے اوپر جو بنتا تھا وہی بنایا شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کر دیا جناب سو ایسا کیا کہ پھر کچھ سالوں بعد اسی ڈیلی میل نے سوری بھی کیا اور اس نے پھر جناب پلنٹی بھی جناب اس کو ادا کرنی پڑی اور ماننا پڑا کہ ہماری جو اسیسمنٹ تھی، ہمارا جو تجزیہ تھا، ہمارے جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے، ہمارا جو الزام تھا وہ غلط تھا. بالکل ایک تو جناب یہ ہے طریقہ کار، ٹھیک ہے جی، بالکل. دوسرا پھر ایک اور مثال، شہباز شریف صاحب پہ الزام لگایا بانی تحریک انصاف نے حسب سابق پھپھر کٹنیوں کی طرح، جو ہر وقت الزام خان کے طور پہ میں سمجھتا ہوں، آج نیا میں نام دے دیتا ہوں، یہ الزام خان، ہر وقت الزام، 35 پینشنوں کا الزام، فلاں کا الزام، فلاں کا الزام. ان کے اوپر بھی الزام لگایا کہ جناب مجھے اتنے ارب روپے کی آفر کی تھی شہباز شریف نے کہ تم جناب اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹ جاؤ 2013 کے الیکشن کے، تو جناب میں آپ کو اتنے پیسے دینے کو تیار ہوں. شہباز شریف صاحب چلے گئے عدالت، شہباز شریف گئے عدالت. آج تک ایز اے وزیر اعظم بھی پچھلے 2.5 سال سے ہر پیشی پہ آپ کا جناب آن لائن شہباز شریف صاحب پیش ہو رہے ہیں اور الزام خان صاحب بھاگے ہوئے ہیں ایسے. ٹھیک ہے جی. اب بنتا کیا ہے؟ بنتا یہ ہے کہ اگر تو یہ ہے پورے کی پوری آرٹیکل غلط، اس کے فیکٹ اینڈ فگرز غلط، اس کے الزامات غلط، تو جناب آپ کا ہفتہ ہو گیا ہے. میرا بھائی زلفی بخاری، میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس کے والد صاحب کی بھی، وہ کدھر ہے؟ میرا جناب یہ گینڈا سوامی شہزاد اکبر کدھر ہے؟ جی یہ گیلا تتر غلیظ اعظم 5 کروڑ روپیہ مہینہ لے عمران ریاض کدھر ہے؟ جی شہباز گل کدھر ہے؟ یہ وجاہت احسان کدھر ہے؟ یہ آپ کا عادل راجہ کدھر ہے؟ سر اگر تم اتنے فیئر ہو بانی تحریک انصاف سے
تم اتنے کلٹ کا شکار ہو, اس کے نام پہ تم کروڑوں روپے لوگوں سے بھی لیتے ہو اور ویورشپ کی صورت پہ ڈالرز بھی کماتے ہو, تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ تمہیں پی ٹی آئی کی آرگنائزیشن کہے یا نہ کہے, تم اگلے دن ہی جناب برطانیہ کی عدالت میں جاتے اور اس کے اوپر سو کرتے. یہ تو ہو گیا نا ان لوگوں کا. پیچھے آ گئی آپ کی برطانیہ کی اوورسیز آرگنائزیشن پی ٹی آئی کی, آپ کی باقی ساری اوورسیز آرگنائزیشن, آپ کی پاکستان کی آرگنائزیشن, کسی سلیمان اکرم راجہ نے, کسی بریسٹر گوہر نے, کسی علی ظفر نے, کسی بڑے بڑے نام نہاد اسد کیسر نے, کسی نام نہاد سہیل افریدی نے, وزیر اعلیٰ ہے, چلو پہلے ٹکٹ ٹکرے کا نہیں تھا اس کی, لیکن اب اس کے پاس عہدہ ہے, اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت بھی دے دیتا ہے. اتنی نزاکت تمہارے اندر نہیں آئی کہ تم جناب وزٹ کرتے, تم کہتے میں جا رہا ہوں برطانیہ, سن لو پی ٹی آئی کے چاہنے والوں, بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کے لیے مرنے والوں, میں کل ہی جناب ٹکٹ بک کرا کے برطانیہ جا رہا ہوں, وہاں جا کے ایز اے کے پی کے وزیر اعلیٰ, ایز اے پاکستان کے ایک انتظامی یونٹ کے ہیڈ, چاہتا پی ٹی آئی کے ورکر کی حیثیت سے وہاں پہ یہ سبمٹ کرتا ایک پورا کیس, وکیل ایک ہائی لیول کا بریسٹر سالسٹر وہ لیتا, بلکہ پورے کا پورا مجمع اور جج لیتا سالسٹرز کی اور بریسٹرز کی, وہاں جا کے سو کرتا. لیکن بھائی جان یہ سو نہیں کریں گے. پچھلے پوڈ کاسٹ میں پرسوں ہم نے کیا کہا تھا, ابھی تو صرف یہ ایک کہانی چلی ہے مرشد کی اور مرید کی, انہوں نے سو کیا نا تو جناب آپ کے وال سٹریٹ جرنل میں نا ان کے عشق ممنوع کی کہانیاں چھپنا شروع ہو جائیں گی. اور ان کو اندر کی رپورٹ ہے کہ یہ جمائمہ خان نے, جمائمہ گولڈ سمتھ نے خود کروایا ہے, جو ہم نے پرسوں ایپسٹین فائلز کی جی بات یہ جیفری ایپسٹین کی جناب فائلز کے تناظر کی روشنی میں اس کے ابھی جو بھونچال برپا ہونے والا ہے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے. تو پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کہانی جمائمہ گولڈ سمتھ کی ہے. اور اگلی سن لیں, آج کی بریکنگ, بانی تحریک انصاف نے چند سال پہلے دا اکانومسٹ کا پرچہ ہاتھ میں اٹھا کے سوشل میڈیا پہ اپنی فوٹو چڑھائی تھی اور اپنا بیان دیا تھا کہ برطانیہ کا نہیں دنیا کا سب سے معتبر ترین ادارہ دا اکانومسٹ, اور میں صرف اسی کو پڑھتا ہوں. کیوں؟ دا اکانومسٹ کے جو شیئرز ہیں, جو حصہ داری ہے, اس میں گولڈ سمتھ خاندان اور زیک گولڈ سمتھ اور جمائمہ گولڈ سمتھ کا بھی حصہ ہے. اچھا جی. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس ادارے اور جس اخبار کی ملکیت میں گولڈ سمتھ خاندان حصے دار ہو, وہاں پر جمائمہ گولڈ سمتھ کی مرضی کے بغیر لگ سکتا ہے آرٹیکل. بس یہ ساری کہانی ہے. اچھا فیاض بھائی, اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نا تھیٹر کر رہے ہیں, آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا. وہ کبھی سہیل افریدی آتا ہے, وہ ایک ٹانگ اوپر اٹھا کے کو ناچنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ کل انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک پورا ٹوپی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی کہ مطلب اب آپ لوگ پچھلے 2-2.5 سالوں سے آپ لوگ پھر رہے ہو جیل کے باہر ہی, تو رات کے آپ لوگوں کو 9 بجے یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 9-10 بجے آپ لوگ آج صبح آتے پھر جاتے, آج تو دن کی روشنی ہے, کیمرے آتے, آپ کی ویڈیوز بناتے. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ فرحان بھائی, سب گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آوارہ بلی آ کے کسی گھر میں ماجگاہ بنا لے نا, جی 2-4 دن گزار لے, کوئی گھر والا غلطی سے اس کو دودھ ڈال دے, گوشت ڈال دے, وہ بلی پھر وہاں سے بھاگتی نہیں ہے, جاتی نہیں ہے. پھر گھر والے کیا کرتے ہیں, یہ بلی کی انٹرنیشنل لیول پہ سائیکی ہے آوارہ بلی کی. گھر والے تنگ آ کے نا اس کو پہلے باہر گلی میں چھوڑتے ہیں, گھنٹے بعد وہ پھر ادھر آئی ہوتی ہے. پھر گھر والے اس کو ساتھ والی گلی میں چھوڑ کے آتے ہیں, وہ پھر گھر آئی ہوتی ہے. پھر گھر والے ساتھ کے محلے میں چھوڑ کے آتے ہیں, وہ پھر آئی ہوتی ہے. اور گھر والے اس کو شہر سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں, وہ بلی پھر ادھر آوارہ بلی آ جاتی ہے. ادھر کہانی یہ بچھی ہوئی ہے علیمہ باجی کے حوالے سے. علیمہ باجی اس آوارہ بلی کی طرح اڈیالہ جیل کے باہر آ جاتی ہے. یہ انتظامیہ اور پولیس کا کوئی آپس کی ان کے ساتھ بندر بانٹ ہے. میں بڑی کھل کے بات کروں گا. وہ اس کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کے چکری کے بھی چھوڑ کے آتے ہیں, کبھی داگل چھوڑ کے آتے ہیں. اچھا یہ اب فیاض بھائی ایک آڈیو ہے جو کہ میں پلے کرنا چاہتا ہوں. یہ تحریک انصاف کی ایک ٹویٹر سپیس چل رہی ہے اور ان کا ایک ورکر بول رہا ہے, اور یہ بڑی ٹویٹر سپیس ہے پارٹی کی. میں چاہتا ہوں آپ یہ الفاظ سنیں, ہماری آڈینس بھی سنیں. وہ ہمارا لیڈر 15 دن ہو گئے ہیں یار,
ٹھیک ہے, اور ایک ہمت نہیں ہے اس وزیر اعلیٰ کے اندر اپنے لیڈر سے ملنے کی, اور شرم کر تو بھی تیرا, اور لکھ دی لعنت تیرے وزیر اعلیٰ دے بنن دے اوتے, لکھ دی لعنت تواڈے صدور بنن دے اوتے, اور لکھ دی لعنت حلیم آدر شیر تیرے اوتے, لکھ دی لعنت سلمان اکرم راجہ تیرے اوتے, لکھ دی لعنت علی حمزہ تیرے اوتے, لکھ دی لعنت ان سب کے اوپر ان حرامیوں کا, اور سلار وہ جو تک بیٹھا ہوا ہے بلوچستان میں, لکھ دی لعنت تیرے اوتے بھی. اور تھینک یو شاہ چکری صاحب, کم از کم آپ نے آپ کے لوگوں نے تو آواز اٹھائی, اور بغیر تو اپنے تو حرام ہی نکلے ہیں سارے کے سارے ابھی تک کی ڈیٹ میں. اچھا فیاض بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی قیادت کو یہ گالیاں سن کے شرم آتی ہوگی؟ یار سارے کے سارے دل سے خدا کی قسم من من پکی گالیاں قیدی نمبر 420 کو دیتے ہیں. قیادت والے, قیادت, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, ان کو آب حیات پلائیں اور رچ کے پلائیں, پلانے کے بعد نہ ان سے تذکرہ چھیڑیں قیدی نمبر 420 کا. ننگی گندی گالیاں اگر ان میں سے ہر ایک نے نہ دی, تنگ آئے ہوئے ہیں, تنگ آئے ہوئے ہیں, اور اوپر سے یہ باہر بیٹھے, ان سے کون ہے, ان کو یار تمہیں اتنا شوق ہے نا اوورسیز والے, انی جو آؤ تھوڑی تشریف تو جرا ایسے ایسے نقشے یوگنڈا دے اور کانگو دے بنا رہے نا, ٹھیک ہے نا, تو تسی شیشے میں دیکھا کرنا یار کانگو کدھر ہے تو یوگنڈا کدھر ہے. کہنے کا ان کے اوورسیز پاکستانیوں کو چھوڑ دیں, یہ سائیکو کیس ہے. نہیں پر فیاض بھائی یہ ایک, میں نا سائیکالوجی کا بھی ماشاء اللہ آپ کا کافی تجربہ ہے, میں بھی یہ چیز تھوڑی ایک سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہی بندہ ایک امریکہ بیٹھا ہے, ایک برطانیہ بیٹھا ہے, ایک چلے دبئی بیٹھا ہے یا سعودی عرب بیٹھا ہے, اور وہاں پر کوئی اس طرح کا احتجاج کرتا ہے جس طرح کے پی ٹی آئی والے کرتے ہیں, تو یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ لوگ کیوں توقع کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ریاست ہے وہ جی ان کو ان کے اوپر پھول پھینکے, کوہار پھینکے؟ ان کے جتنے اوورسیز ایکٹیوسٹ ہیں سارے الو کے پٹھے اور بے غیرت ہیں. عمران ریاض, جی وجاہت اسخان, شہباز گل, شہزاد اکبر, یہ سارے اب کیا کر رہے ہیں, یہ پیسے بھی کما رہے ہیں. اب انہوں نے ابابیل کے نام پر جناب ایک شروع کیا. وہی لوگ ہیں, ٹک ٹاکر بھی وہی ہیں جو پہلے مشن نور شروع کیا. جی اللہ بھلا کرے آپ کا. مشن نور کا تعلق کدھر نکلا؟ 1973 کے آئین کے گروہ کے ساتھ, دشمنوں کے گروہ کے ساتھ. اب آج کی بریکنگ دوسری اور آخری سن لیں اور پھر سلام کرتے ہیں. جناب یہ ابابیل کا لفظ بھی 1973 کے آئین کے دشمنوں کے گروہ کے جو گرو ہے نا ان کا اختیار کردہ ہے, اور وہ اپنے ہر قول کے اندر, ہر فعل کے اندر, ہر بیان کے اندر, ہر کتابچے کے اندر, ہر تحریر کے اندر اس ابابیل کے لفظ کو یوز کرتے تھے, اور اس مشن ابابیل کو, ایک مشن نور, ایک مشن ابابیل. اللہ کی کرنی دیکھو جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مشن ابابیل بھی جس کے نام سے اسپین کے اندر پہلا جلسہ ہوا اور پورے اوورسیز یورپ, امریکہ کے اندر, برطانیہ, کینیڈا کے اندر یہ کرنے لگے ہیں نا, یہ بھی وہی سارا گروہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے, اور اللہ پاک اس پاکستان کو تا قیامت تا حیات قائم اور دائم رکھے گا. لیکن اللہ پاک سرخرو کرے گا فیلڈ مارشل کو انشاءاللہ. پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پاپولرٹی کی جتنی موم بتی ہے نا اس کو روزانہ جلایا کریں. یہ 1973 کے آئین کے دشمن بھی اور یہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت بھی اس موم بتی کو کیک کے اوپر لگا کر ٹھیک ہے اس کو بجھایا کریں, جی بجھا کے تالیاں بجایا کریں ان کی ذلت اور رسوائی کے اوپر. قیدی نمبر 420 کی بس. تو چلیے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے, فتنہ گولڈ سمتھ سے محفوظ رکھیں. آمین.